اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38، 39، 40 تین آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 38، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والسارق، چور، میل چور، یعنی کہ ایک آدمی چور۔ والسارق والسارقۃ، اور ایک عورت یعنی چور، یعنی میل اور فیمیل۔ تو میل اگر چور ہے اور اگر فیمیل چور ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اگر چوری کرے ایک مرد اور ایک چوری کرے ایک عورت، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سزا دونوں کی سیم ہے۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو ہاتھ کاٹو دونوں کے۔ جزاء، یہ جزا ہے، یعنی کہ ان کا جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کا بدلہ، اس کی سزا۔ بما کسبا، کسبا جو ورڈ الف لگا نا کسب کے اندر، کسب مطلب ہوتا ہے نا جو تم محنت کر کے، تمہاری کمائی جو تم نے کمایا ہے محنت کر کے، اب وہ اچھا کمایا برا کمایا، تو یہاں پر لکھا ہے جو انہوں نے کمایا دونوں نے، تو اب بے کو الف لگا کسبا ڈوئل فارم میں، تو اگر ان دونوں نے جو کمایا ہے، نکال من اللہ، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ ایک ایسی سزا ہے کہ جو ایگزامپل جیسے بن جاتی نا، جیسے جب انسان کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے دیکھتا ہے، جب کہ ہاتھ کٹ گئے اس کے بیچ چوراہے پہ جو سزا دیتے ہیں، تو ایک کا ہاتھ کٹتا ہے لیکن 100 کو عقل آ جاتی نا، کہ 100 جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں اور سوچتے کہ باپ رے یہ کام نہیں کرنے کا، نہیں تو ایسے ہی ہاتھ کٹیں گے۔ تو یہ سزا جو ہے جو دینے کی جو سٹائل ہے، یہ وہی ہے کہ تاکہ ایک کو سزا ملے اور 100 کو عقل آ جائے۔ بما کسبا نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ بہت ہی ایگزمپلری پنشمنٹ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تو ہے ہی بہت ہی، یعنی کہ مطلب عزیز یعنی بہت ہی پاورفل، اس کا پاور ہے، وہ بہت آلمائٹی ہے، اور حکیم ہے کہ اس کی ہر بات کے اندر حکمت ہے، بغیر حکمت کے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ As to the thief, male or female, cutting off his or her hands, a retribution for their deed and exemplary punishment from Allah, and Allah is exalted in power, full of wisdom. اس کی جو نوٹ ہے 742 Here we touch upon jurisprudence. یہاں پر ہم جیسے جو قانون جو ہے، جو فقہ، وہ اس سے اب بات ہو رہی ہے۔ The canon law jurists are not unanimous as to the value of the property stolen. کینن جو جگہ ہے، قنان، اس کو اردو میں قنان بھی بولتے ہیں، تو وہی جہاں پر یعقوب علیہ السلام تھے، جہاں پر ان کے بیٹے 12، تو وہ کنان جو جگہ ہے کینن، وہاں کا قانون اور جو وہاں کا لا جورسٹ آر ناٹ یونانیمس ایز ٹو دا ویلیو آف دا پراپرٹی اسٹولن، یعنی ان لوگوں کا جو ہے پراپرٹی جو چوری ہوئی ہے نا، یعنی کہ وہ کیا چیز چوری ہوئی ہے، یا کتنی مہنگی ہے، یا کتنی بڑی ہے، کتنی چھوٹی ہے، یا کسی نے جیسے کوئی تھوڑا بہت کچھ چرا لیا ہے کیا، جیسے کہ درہم اور دینار، تو ایسا نہیں ہے، ان لوگ وہ دیکھتے کہ اس کی جو پراپرٹی کی جو ویلیو ہوگی اس کے مطابق اس کی سزا ہوگی۔ which would involve the penalty of the cutting of the hand، یعنی کہ اس کے اندر، یعنی کہ اور جو سزائیں ان کی ہے قانونی، اس کے اندر یعنی کہ ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا ہے، لیکن پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی چیز کیا چوری کیا تو اس کے لیے ہے، مگر اور مطلب بہت ساری ڈفرینٹ سزائیں۔ The majority hold that petty thefts are exempt from this punishment، اور زیادہ تر جیسے میجورٹی جو ہے وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چوریاں جو ہے وہ اس سزا کے لیے نہیں، یعنی مطلب اس کے لیے اتنی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔
دا جنرل اوپینین از، اور عام طور پہ جو سب کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ اونلی ون ہینڈ شوڈ بی کٹ آف، کہ ایک ہی ہاتھ کٹنا چاہیے فار دا فرسٹ تھیفٹ. پہلی بار اگر کسی نے چوری کیا تو اس کا ایک ہی ہاتھ کاٹو. آن دا پرنسپل دیٹ اف تھائی ہینڈ، اب یہ جو ہے یہ ان لوگوں کا مطلب بائبل کے اندر ہے میتھیو کا، میتھیو اور اس کی بک نمبر 18 بک نمبر 18 اور چیپٹر 8، یہ اس کے اندر ہے کہ if thy hand or thy foot offend thee، کہ اگر تمہارا ہاتھ اور تمہارا پیر تمہارے خلاف جا رہا ہے، یعنی کہ جیسے کہ یعنی تمہارے خلاف جا رہا ہے، یعنی مطلب وہ غلط کام کر رہا ہے جس کی کہ مطلب تم کو سزا ملے گی بعد میں، کٹ دیم آف، اس کو کاٹ دو، اینڈ کاسٹ دیم فرام دی، اور پھینک دو اپنے پاس سے، کیونکہ وہ ہاتھ نے تمہاری گستاخی کی ہے، تمہارا کہنا نہیں مانا ہے تو کاٹ کے پھینک دو ایسے ہاتھ کو. اگر پیر نے نہیں مانا ہے، غلط جگہ پہ تم کو لے کے جا رہا ہے تو پیر کو کاٹ دو. یعنی ان لوگوں کے میتھیو کے اندر یہ ہے. پھر دوسرا بھی ایک اور بھی ہے یہاں پر کہ میتھیو کے اندر ایسے چوروں کی سزا کیا تھی، اور وہ ہے میتھیو 27 بک، اس کی جو بک ہے، اور اس کی اب مطلب ورس جو ہے وہ 38 ہے. اپرنٹلی ان دا ایج آف جیزس thieves were crucified، کہ یعنی اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام تھے تو اس وقت چوروں کی سزا یہ تھی کہ ان کو سولی چڑھاتے تھے، یعنی صلیب پہ چڑھا دیتے تھے، سولی دیتے تھے، یعنی مار ڈالتے تھے. تو وہ سزا تھی نا ان لوگوں کی. دیکھو آیت نمبر 39، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فمن تابا، تو جس کسی نے توبہ کی، سچی توبہ، من بعد ظلم ہی، کہ اس کے بعد اس نے ایک ظلم یعنی کرائم یعنی جرم کیا، اس کے جرم کے بعد اس نے ایک توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کی، یعنی اپنے کنڈکٹ کا امینڈمنٹ کیا. وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً پھر اللہ ہے، یتوب علیہ، یتوب یعنی کہ تابا وہ بندے کے لیے ہے کہ بھئی اس نے توبہ کی، اور یتوب علیہ، اللہ نے یتوب علیہ یعنی اللہ ٹرن ہوا اس کی طرف معاف کرنے کے لیے. یعنی کیوں ٹرن ہوا اللہ؟ معاف کرنے کے لیے. تو فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو وہ اللہ اس کی طرف پلٹا. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ بہت ہی غفور ہے، بہت معاف کرنے والا بار بار، اور بہت رحیم ہے کہ بہت رحم کرنے والا. But if the thief repent after his crime and amend his conduct, Allah turneth to him in forgiveness. For Allah is oft forgiving, most merciful. Ayat number 40. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ardi yu'azzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u. واللہ علی کل شیء قدیر. علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ، کہ اللہ ہی کا ہے، لہو ملک السماوات والارض، کہ تمام آسمان اور زمین اللہ کی ملکیت ہے. ملک اللہ کی ملکیت، ڈومینین. ملک السماوات والارض یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے، پنش کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو جس کو چاہتا ہے، یہاں پر ایک یہ بات بولنے سے پہلے یہ بات سوچ لو کہ اللہ کا چاہنا وہ نہیں ہے کہ وہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی کو بھی لگ جائے. یہ وہ چاہنا ہے اللہ کا کہ اللہ کو پتا ہے کہ کون ہے جو قصوروار ہے، کون ہے جس نے یہ جرائم کیے. اب اللہ اسی کو سزا دے گا. اسی لیے اللہ جب یہ کہتا ہے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اور اللہ ہے جو معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے. تو ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، اب یہ میری نظر میں اس کی بہت ویلیو، یا اس کی بڑا یہ میرا لاڈلا ہے، یا مطلب میرے کو اس کی بڑی محبت ہے. یہ نہیں ہے. اللہ کا عذاب دینا، اللہ کا معاف کرنا، دونوں ہی ایسا ہے کہ اللہ چاہتا ہی تب ہے جب وہ بندے کی سچ مچ کی توبہ ہے تو،
اور اگر اس کا جو گناہ ہے وہ اس حد تک ہے کہ اب اس کے اوپر سزا لازم ہے، کیونکہ اللہ کی جسٹس کا ڈیمانڈ ہے، کہ اللہ کی جسٹس وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اب اللہ کو اس کو سزا دینا ضروری نہیں دے گا تو اس کی جسٹس کے اوپر بات آ جائے گی. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر شے کے اوپر پاور رکھتا ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا پاور ہر چیز پہ، ہر شے پہ ہے. Knowest thou not that to Allah alone belongeth the dominion of the heavens and the earth? He punisheth whom he pleaseth, and he forgiveth whom he pleaseth. And Allah has power over all things. اس کی نوٹ ہے 743 نوٹ. Punishment really does not belong to mortals but to Allah alone. یعنی سزا دینے کی جو بات ہے وہ ہم انسانوں کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ مطلب کہ ہم چوز کریں کہ کیا کرنا، وہ صرف اور صرف اکیلے واحد اللہ کے لیے ہے. Only in order to keep civil society together، تاکہ اللہ معاشرت کے اندر جو ہے وہ ایک بیلنس، ایک آرڈر جو ہے وہ صحیح رکھنے کے لیے، کہ جس کی جو مرضی آئے وہ کرے نہیں، کہ جس کی جو مرضی آئے اس کا مال لوٹ لیا، کسی نے کسی کی بیٹی کو اٹھا لیا، کسی نے کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لیا، نہیں، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، مرڈر کرے، کچھ بھی کرے، وہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ایک معاشرتی زندگی جو ہے اس کے اندر سب کو برابر رکھنے کے لیے اللہ نے یہ تمام قانون بنایا ہے، شریعت کے لا. اینڈ پروٹیکٹ انوسنٹ پیپل فرام کرائم، اور جرم سے معصوم لوگ جو ہیں ان کو بچائے اللہ. اس کے لیے certain principles are laid down on which people can build up their criminal law. یعنی کچھ اللہ کے کچھ قاعدے قانون جو ہے وہ اللہ نے بنا دیا ہے، یعنی شریعت کے اندر اس کا قانون دے دیا ہے. اب لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان کے جو بھی ملک کے اندر وہ اپنے جو جرم کے لیے کرمنل لا جو بناتے ہیں وہ قانون کو اب اس کے اوپر بلڈ کرے. یعنی بیس جو ہے، فاؤنڈیشن اللہ کی طرف سے ہے، باقی تم اس کے اوپر اب مطلب اور آگے جو کرمنل لا جو ہے وہ بناؤ. بٹ وی مسٹ آلویز ریمبر دیٹ اللہ ناٹ اونلی پنشز بٹ forgives. اور ہم کو یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ صرف سزا نہیں دیتا، وہ تو معاف بھی کرتا ہے. And forgiveness is the attribute which is more prominently placed before us. اور ہمارے سامنے جب بھی اللہ کی بات آتی تو اس میں اللہ کا جو معاف کرنے والا، غفور، رحیم، اور جو اللہ جو مطلب نظر انداز کرتا ہے، اوور لک کرتا ہے، اور پھر جو بھی مطلب جو معاف بھی کرتا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے، تو وہ اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہے، جو اللہ کے لیے، جو اللہ معاف کرنے کے لیے ہے، اللہ کے جو صفتیں، وہ سامنے ہم کو بہت ابھار کے لایا جاتا ہے. کہ وہ فرگیونس والی جو بات ہے اس کو بہت مطلب پرومیننٹ کر کے سامنے لایا جاتا ہے ہمارے. اٹ از ناٹ اوور وزڈم دیٹ کین ریئلی ڈیفائن دا باؤنڈز آف فرگیونس اور پنشمنٹ. یعنی ہماری ایسی کوئی مطلب حکیمانہ یا ہماری عقل، ہماری سوچ بچار، ہماری حکمت وہ ایسی ہے نہیں کہ ہم معافی اور سزا دونوں کے کوئی دائرے بنا سکیں. بٹ ہز ول اور پلان، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ، وچ از دا ٹرو اسٹینڈرڈ آف رائچیسنس اینڈ جسٹس، وہی ہے اصلی، جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل جو صحیح ماپنے تولنے والی جو بات ہے. ہم کیسے، انسان کیسے ماپے گا، تولے گا کسی کے گناہ کو کہ وہ معافی کے لائق ہے یا سزا کے لائق ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. اللہ کے پاس اس کا صحیح وزن ہے، صحیح اس کا مطلب جو اس کا مطلب کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا چھوٹا ہے، یا اس کو معافی کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، سزا کے لائق ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ول اور اللہ کے پلان سے ہوگا. کیونکہ اللہ کا ہی جو سٹینڈرڈ ہے وہی ہے جو رائچیسنس پہ
یعنی تقوی پہ، اور جسٹس یعنی عدل اور انصاف پہ.